من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، بیہقی میں امام بیہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قرآن پاک میں تغافل نہ کرو. تغافل کا مطلب ہے سستی نہ کرو، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کو نہ چھوڑو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو. کوشش کرو کہ دن اور رات میں تم قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو. اور اس کے بعد ناظرین یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے احکامات میں غور کیا کرو، اس کے واقعات میں غور کیا کرو. یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ ہو تو وہاں نیکیوں میں اور رغبت کیا کرو، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ آ جائے تو جہنم سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کیا کرو. اور اس کے بعد ناظرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تعلیمات کو پھیلاؤ. یعنی جب تم پڑھو اور اسے سمجھو تو سمجھنے کے بعد اس کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ناظرین کہ اسے تغنہ کے ساتھ پڑھو، یعنی اچھی آواز کے ساتھ خوبصورت طریقے سے اس کی ادائیگی کیا کرو. اور اس کے بعد آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ ناظرین ہمارے اس معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہی اس کا اجر ہمیں مل جائے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اجر ہمیں فوراً مل جائے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. دیر کچھ ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں فرماتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس کے اجر و ثواب میں جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب اپنے ذمے لیا ہے. وہ اپنے بندوں کو جب چاہے عطا فرمائے. جب بندہ جلدی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر انداز میں اچھے طریقے سے اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو ناظرین آئیے یہ تمام برکتیں حاصل کیجئے. حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی. ناظرین و سامعین، ہم اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے تھرو آپ کو یہی میسج دیا کرتے ہیں، یہی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اسے اپنا دوست بنا لیجئے، اس کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیجئے. یہ وہ دوست ہے جو کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو آئیے اس دوست کو اپنا لیجئے. ناظرین ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا لاسٹ پورشن ہے. انشاءاللہ اس لاسٹ پورشن کو ہم پڑھیں گے جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا. فارمیٹ کے مطابق ہم پڑھیں گے. فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہیں، ہر کلمے میں جتنے حروف ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے ناظرین، کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین ہم آپ سے کالز لیں گے، آپ سے آپ کا سبق سنیں گے. آئیے تو اس موقع پر ہم چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا لاسٹ پورشن نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو کمپلیٹلی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 173 کا لاسٹ پورشن آپ کے سامنے موجود ہے. آئیے ناظرین مل کر پڑھتے ہیں. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں، اس کے بعد ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے. آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں. سب سے اول آپ دیکھیے فلا، یہ ایک کلمہ ہے. اسما یہ دوسرا ہے. علیہ تیسرا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرف طا ہے درمیان میں. اگر ہم اس پورشن کو علیحدہ لے لیں اور اس سے علیحدہ لے لیں تو یہاں پر 3 کلمات ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے انا، یہ ایک کلمہ لفظ اللہ دوسرا، غفور تیسرا، رحیم چوتھا. تو 3 اور 7 یعنی یہاں پر 4 ہوئے، یہاں پر 3 ہوئے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ ملایا جائے تو کل 7 کلمات موجود ہیں. ناظرین سب سے اول دیکھیے کہ فلا میں 3 حروف ہیں، فا، لام اور الف. فا پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے اور الف پر یہ مد کی علامت جو آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین اسے مد کی علامت کہتے ہیں. یہ یہاں پر کیوں آیا، اس کا ریزن کیا ہے، اور ناظرین اس مد کو یعنی کون سا مد کہا جاتا ہے اور اسے منیمم کتنا اور میکسیمم کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ تمام باتیں عنقریب انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے اثما، اس میں 3 حروف ہیں، حمزہ، ثا اور میم. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ثا پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت ہے. اس علامت کو علامت سکون کہتے ہیں. ناظرین و سامعین جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن یا جازم کہا کرتے ہیں. اور ساکن حرف کو پڑھنے کا رول یہ ہے کہ اسے از خود کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، اس لیے کہ یہ حرکت سے خالی ہوتا ہے. جزم کی علامت ضرور ہوتی ہے لیکن حرکات سے خالی ہوا کرتا ہے. جب حرکات سے خالی ہوا کرتا ہے تو ناظرین اسے از خود پڑھنا پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو اب از خود نہیں پڑھا جاتا اس سے، بلکہ ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. سپوز آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سا ساکن ہے تو اسے حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد علیہ میں 4 حروف ہیں، عین، لام یا ہا. ناظرین عین لام دونوں پر زبر ہے، یا ساکن ہے، ہا کے نیچے زیر موجود ہے. یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیے ان اللہ. انا یہ علیحدہ کلمہ ہے، لفظ اللہ یہ علیحدہ کلمہ ہے، مختلف کلمات ہیں، لیکن یہاں پر دونوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. دونوں کو ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن دونوں صورتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. ناظرین یاد رہے کہ انا کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو انا میں جو نون ہے، نون کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا اور درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، یعنی اسے نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اسے علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو لفظ اللہ پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر موجود ہوگا. انا میں 3 حروف ہیں، حمزہ، نون 2 مرتبہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون پر یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ 3 دندانوں والی علامت ہے. اس علامت کو علامت تشدید کہتے ہیں. اس علامت کو علامت تشدید کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور مشدد حرف کو ناظرین 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور سیکنڈ ٹائم اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے نون پر تشدید کے ساتھ ساتھ زبر بھی موجود ہے. لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، الف، لام 2 مرتبہ، آخر میں ہا. لام پر تشدید ہے اور ناظرین یہ لام کے اوپر جو کھڑی حرکت دیکھ رہے ہیں، جب یہی کھڑی حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، جب کسی حرف کے نیچے ہو تو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے. ان تینوں کو یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ناظرین یہ کھڑی حرکات احکامات میں حروف مدہ کی مانند ہوا کرتی ہیں، یعنی جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہا پر زبر ہے. غفور میں 4 حروف ہیں، غین، فا، واو، را.
غین پر زبر، فا پر پیش، واو ساکن اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، دو پیش ہوں، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں، ان تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل نون ساکن کی مانند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے تمام علماء کی رائے میں، تمام قراء حضرات کی رائے میں یہ ہے ناظرین کہ تنوین اور نون ساکن اگرچہ ان میں شکلاً فرق ہوتا ہے، ڈفرنس ہوتا ہے، لیکن احکامات ان کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ دونوں میں عملاً اور حکماً کوئی فرق نہیں ہوتا اور نہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے رحیم میں را، حا یا میم، کل اس میں 4 حروف ہیں۔ را پر تشدید، اوپر زبر، حا کے نیچے زیر، یا ساکن، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین پھر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلیں گے حروف کے مخارج کی جانب، لیکن یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے، سیکنڈ ٹائم وہ حرف اسی سبق میں اگر ریپیٹ ہوا، اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، آپ کو انڈیکیٹ ضرور کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے پاس ناظرین قلم کاپی ضرور رکھا کریں، کوئی بھی اہم بات آپ کو لگے آپ اسے نوٹ کر لیا کریں، نوٹ کیا ہوا آپ کے بارہا کام آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، آپ اس کی ادائیگی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، جتنا آپ ادا فرمائیں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ فلا میں پہلا حرف فا۔ ناظرین و سامعین، فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ، ہم اسے ایکسپلین کرتے ہیں، اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ۔ نچلا وہ حصہ ناظرین جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہی اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ تو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو ہمیں کہاں ملانا ہے؟ نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے۔ تو نچلا ہونٹ، اس کا جو اندرونی حصہ ہے وہ عام طور پر تر رہتا ہے، اسے تری والا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ فا ادا کیجیے، وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے لام ہے۔ لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ اسی جڑ کے ساتھ جو تالو کا حصہ ملا ہوا ہے، تو زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کر ہمیں لام ادا کرنا ہے۔ بآسانی آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہم یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ جب ہم آپ کو ایک حرف کا مخرج بتاتے ہیں جو حرف ہمارے سبق میں یوز ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم حروف تہجی میں اور جتنے حروف کا وہ مخرج ہوتا ہے، ہم تمام حروف آپ کے سامنے ضرور بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ جو حرف آپ ایک مرتبہ یعنی جو مخرج آپ ایک مرتبہ سن رہے ہیں، ایک حرف کا آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ اور کتنے حروف کا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو لام کا مخرج بتایا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نون اور را کا مخرج بھی یہی ہے۔ تو لام، نون، را، ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی فرق چونکہ موجود ہے، ساؤنڈز ان کے مختلف ہیں، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے الف ہے۔ الف کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اثم میں پہلا حرف حمزہ۔ حمزہ اور الف میں بعض اوقات شکلاً فرق نہیں ہوتا۔ آپ یہاں دیکھیے کہ الف اور حمزہ ایک ہی شکل میں ہے، لیکن دونوں میں مین ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ الف بغیر حرکات کے ہوا کرتا ہے، اور حمزہ پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود رہتی ہے۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کیا جائے گا، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے، اسے حرف حلقی کہیں گے۔ ناظرین و سامعین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ایک مرتبہ ریپیٹ کیجئے، درمیان میں ایک بریک حائل ہے، کہیں جائیے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن
ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین، بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ تو ناظرین یاد رہے کہ حروف تہجی میں کل 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حلق سے ہوا کرتا ہے۔ وہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلق سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور بالکل آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ ناظرین و سامعین یاد رہے کہ یہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں حمزہ کی، تو اس کے اگینسٹ ناظرین عین ہوتا ہے۔ عین اور حمزہ میں عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس فرق کو سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے علیہ میں پہلا حرف عین ہے، تو عین اور حمزہ میں ایک فرق یہ ہے کہ دونوں کے مخارج میں ڈفرنس ہے۔ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، اور صفاتی فرق یہ ہے کہ عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جبکہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ثا ہے۔ ثا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا سرا کہلاتا ہے اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ زبان کے سرے کو ملائیے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ اور ادا کیجئے ثا، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ثا اور ظا کا بھی یہی مخرج ہے، تو ثا ذال، ناظرین یاد رہے ثا ذال اور ظا ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میم ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں وہ عام طور پر خشک رہتے ہیں، تو ناظرین انہیں خشکی والا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں یہ حرف میم کا مخرج ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ علیہ میں عین ہے، عین کا مخرج آپ سن چکے ہیں، لام کا مخرج بھی سماعت فرما چکے ہیں، اور ناظرین یا کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالوں کا درمیانی حصہ ہے۔ دونوں حصوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ یا ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ جیم اور شین کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کر سکتے ہیں، تو یا جیم شین ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی فرق ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 2 چشمی ہا ہے۔ 2 چشمی ہا کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے، اسے ہم حرف حلقی کہیں گے۔ اس کے اگینسٹ حلوے والی ہا ہے جس کا تعلق حلق کے درمیانی حصے سے، اسے بھی حرف حلقی کہیں گے۔ لیکن دونوں کے مابین ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حلق کے درمیانی حصے کا اور نچلے حصے کا فرق ہے۔ ہا کا تعلق درمیانی اور 2 چشمی ہا کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے، یہ وہ مخرج کا ڈفرنس۔ اور صفاتی فرق یہ ہوا کہ حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ذریعے پڑھا جاتا ہے جبکہ 2 چشمی ہا کو بالکل نارملی وے میں پڑھا جائے گا۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین انہ میں دیکھیے حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی آپ سن چکے ہیں، نون ہے۔ نون کا مخرج لام کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ لفظ اللہ میں جتنے حروف تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ غفور میں دیکھیے ناظرین کے علاوہ واو کے اور غین کے باقی فا اور را کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ غین کا مخرج حلق کا اوپری حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا اسے بھی ہم حرف حلقی کہیں گے۔ اور یاد رہے ناظرین کہ اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے، اس بنا پر اس حرف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کہتے ہی انہی حروف کو ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، دغتن اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ واو ہے، واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد رحیم میں دیکھیں جتنے حروف تمام کے مخارج آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ ناظرین اب آئیے چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب، اسپیلنگ کے ذریعے آیت کے اس پورشن کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ فلا اثم علیہ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا زیر اس، میم زبر ما، اثم، دوبارہ سماعت فرمائیے، حمزہ ثا زیر اس، میم زبر ما، اثم،
علیہ عین زبر ع لام یا زبر لی ہا زیر ہی علیہ فلا اثم علیہ ان اللہ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا ان اللہ غفور رحیم غین زبر غا فا واو پیش فو غفو را دو پیش رر غفور را زبر را حا یا زد حی میم دو پیش من رحیم ان اللہ غفور رحیم۔ ناظرین اب ہم دیکھیں گے کہ اس پورشن میں کتنے رولز ہیں، بالترتیب تمام رولز ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیے، اور ناظرین کوئی اہم رول ہو تو آپ اسے نوٹ فرما لیجئے گا۔ ابھی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فلا میں الف مدہ ہے، گویا کہ یہ حرف مدہ ہوا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں مد آنے کا ریزن کیا ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں صاد سے۔ منفصل کا معنی ہے جدا ہونا، تو چونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں سے جدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ ناظرین اسے مد جائز بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مد کرنا لازم نہیں ہے۔ یہاں پر دو طریقوں سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، حرف مدہ کا اعتبار کرتے ہوئے اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں۔ نمبر دو، یا تو مد منفصل کا اعتبار کرتے ہوئے اسے کم از کم 2 تا 3 الف اور میکسیمم اسے 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے علیہ میں یا ساکن ہے، ما قبل لام پر زبر ہے۔ جب یا ساکن و ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، جب واو ساکن و ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ یا لین ہو یا واو لین ہو، دونوں کو نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ تیسرے نمبر پہ دیکھیے ان اللہ میں، انّا میں 2 نون ہے، حمزہ کے بعد جو نون ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد جو نون ہے اس پر زبر ہے، یعنی وہ متحرک ہے۔ نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے، اور ناظرین عین یہی سچویشن آپ دیکھیے، یہی قاعدہ یہاں پر بھی لاگو ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد را ہے، را کا تعلق حروف یرملون سے ہے، تو نون اور را دونوں کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ تو آئیے اب رول سماعت فرمائیے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ادغام کہتے ہیں۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا۔ یہاں چونکہ نون ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں چونکہ را ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تنوین کی آواز نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر را کا ساؤنڈ ہوگا، را کی آواز نکالی جائے گی۔ اور ناظرین یہاں پر لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کی جو لام ہے اسے پر پڑھنا ہو یا باریک پڑھنا ہو، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس سے پچھلا جو حرف ہے اس پر حرکت کون سی ہے۔ تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں، اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو یہاں پر پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لام پر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام، یہاں یا مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ان تینوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی یہاں جتنے رولز تھے کمپلیٹ ہوئے، ہم اختصاراً ایک مرتبہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی سے کوئی بات رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو، ہم اختصاراً ریپیٹ کریں گے تاکہ جو بات رہ گئی ہے آپ اسے نوٹ کر لیں، جو بات سمجھنے سے رہ گئی آپ اسے صحیح طور پر سمجھ لیں۔ ناظرین سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ مد منفصل کسے کہتے ہیں اور اسے کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ مد منفصل کب مد منفصل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یا لین اور واو لین کے بارے میں بتایا کہ یہ بغیر سختی کے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چوتھا رول جو آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ کی لام کو کب پر پڑھا جاتا ہے، کب باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد کھڑا زبر اور حروف مدہ یعنی کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اب ہمیں یقین ہے کہ آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا، آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ آخر میں دیکھیے گول دائرہ ہے، ناظرین یہ گول دائرہ جو ہے یہ گول تا کی علامت ہے، اور گول تا یہ آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی، جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ اندر دیکھیے کہ آیت نمبر 173 یعنی آیت نمبر 173 ہم نے مکمل کر لی ہے۔
درمیان میں آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی طا یعنی علیہ کے بعد چھوٹی سی طا لکھی ہوئی ہے. یہ طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی طا ہو اس کا مطلب ہے وقف مطلق, اور وقف مطلق کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے. جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے, لیکن دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے تاکہ آپ کے علم میں ہر بات آ جائے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اب یہاں پر رکیں گے تو اسے یوں پڑھا جائے گا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. ہا کی زیر کو نہیں پڑھا جائے گا, صرف ہا کی آواز نکالی جائے گی وقف کی صورت میں. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, آگے وقف إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ناظرین و سامعین, ہم آج کا سبق یہی کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا لاسٹ پورشن تھا. آئیے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب, جہاں ترتیل کے ساتھ آپ تلاوت بھی سماعت فرمائیں گے. یاد رہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, کاموں کو باتوں کو ترک کرنے کے ساتھ, انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تلاوت سماعت کرنی چاہیے. قرآن پاک میں بیان ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کیجئے اور آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا لاسٹ پورشن, اس کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات, آپ نے اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی. آئیے چلتے ہیں, یہی سبق آپ ہمیں تھرڈ سیگمنٹ میں کالز کے ذریعے سنائیں گے. آئیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. ناظرین, اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اسکرین کے سامنے موجود ہے ناظرین, تو ان نمبرز کو ضرور ڈائل کیجئے, ہمارے پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے. ہم آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے, آپ سے کالز ضرور لیں گے, آپ کا سبق ضرور سنیں گے. لیکن ناظرین, ایک مختصر سے بریک کے بعد من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین, ہم اس وقت اپنے اس پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہیں اور یہ آپ کا سیگمنٹ ہے. ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں, آپ ہمیں کالز کیجئے اور ہمیں اپنا اپنا سبق سنائیے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں محمد عارف ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. محمد عارف صاحب بات کر رہے ہیں, ٹیکسلا سے بات کر رہے ہیں. جی محمد عارف صاحب, آپ کو ہم ٹیکسلا سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, آپ نے آج کے سبق کی تیاری کی ہے؟ جی. تو ہمیں سبق سنائیں گے؟ جی. کیسا پڑھتے ہیں قرآن پاک آپ؟ اچھا پڑھتا ہوں. اچھا پڑھتے ہیں, چلیے سنائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اچھا یہ بتائیے قرآن پاک دیکھ کر پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ جی مکمل پڑھ لیا ہے؟ نہیں، ابھی میں اچھا 47 پارے پہ. اچھا ماشاءاللہ آپ کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا مخارج کی جانب توجہ دیں. اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کرنا اور پھر اسی طریقے سے آپ پریکٹس کرنا، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ بہت بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھیں گے. اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بیٹا 20 نہیں، بس فوراً ملائیں اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اثم علیہ فلا اسم علیہ ان اللہ ان اللہ غفور الرحیم. غفور الرحیم. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیکسلا سے، ہمیں اپنا سبق سنایا. آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راولپنڈی سے گلریحان بات کر رہی ہوں. انکل کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اچھا ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز میں پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا ادائیگی کی جانب توجہ دیں کہ آپ نے علیہ، تو یہ علیہ آپ نے فوراً ہی اسے علیہ پڑھا، اسے تھوڑا سا آپ اس طریقے سے پڑھیں. فلا اثم علیہ. فلا اسم علیہ. علیہ علیہ. ہاں کی آواز آخر میں آنی چاہیے. علیہ. علیہ. ان اللہ. ان اللہ. نون کو لام کے ساتھ وضاحت سے ملائیں، جماؤ کے ساتھ. ان اللہ ان اللہ غفور الرحیم. غفور الرحیم. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا راولپنڈی سے. آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی مفتی ہیں؟ صاحب فیصلہ آباد سے نادیہ بات کر رہی ہوں. فیصل آباد سے ہماری ریگولر کالر نادیہ بہن بات کر رہی ہیں. آپ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی مفتی صاحب. سنائیں گی سبق؟ جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ غفور، اس سے آپ نے بہت جلدی میں ادا کیا ہے، اس سے تھوڑا ٹھہر کر ادا کریں اس طریقے سے. غفور الرحیم. غفور الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے باقی سبق بالکل صحیح سنایا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رخسانہ لندن سے. رخسانہ بہن ہمیں لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری ریگولر کالر ہیں. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی؟ جی آپ کا سبق سن کر ماشاءاللہ کل بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی امپرومنٹ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں سنایا. یعنی آپ قرآن پاک کے اس پروگرام سے پورا استفادہ کر رہی ہیں. جی شکر اللہ کا بہت بہت. سنائیے سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. ماشاءاللہ حسب سابق آپ نے اچھے انداز میں سبق سنایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو اور بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی دعا توفیق کرتے عطا رہیں فرمائے. مفتی صاحب. بالکل آپ کے لیے ہماری دعا ہے، آپ کے علاوہ تمام ویورز کے لیے آپ کے وسیلے سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین آپ کی وساطت سے تمام کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے یو کے سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر دعا یاد کروائے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا تو ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں تمام ویورز کے لیے دعا کرنی ہے، تو ان کی وساطت سے بھی ہم تمام ویورز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمام ویورز کو اللہ رب العالمین قرآن پاک بہت اچھے انداز میں سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ میں سلمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سلمان بیٹا بات کر رہے ہیں لاہور سے، کافی عرصے کے بعد جوائن کیا آپ نے۔ کال نہیں ملتی۔ کال نہیں ملتی، چلے پروگرام میں تو شامل رہتے ہیں نا، چلے سبق سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اچھا یہ بتائیے بیٹا، آپ نے قرآن پاک کے کتنے پارے حفظ کر لی ہیں؟ حفظ کا نازہ پڑا ہے۔ اچھا حفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک پارہ ابھی تک حفظ کیا ہے۔ ہاں تو کریں، آگے بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی ہاں محنت کریں، پھر مجھے بتائیے کہ جب آپ حافظ بن جائیں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی بالکل جی؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں جگہ آباد سے عذرا ناہید بات کر رہی ہوں۔ جیکب آباد سے عذرا ناہید صاحبہ ہماری ریگولر کالر ہیں، بات کر رہی ہیں جی، سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی ہاں، میں سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز یہ جو ہے آپ سے اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم سے میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کو تھوڑا بڑھا دیجیے گا، کیونکہ کال نہیں لگتی کسی کی، یا بعض اوقات لائٹ نہیں ہوتی، یا سبق پڑھنے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، یہ پلیز آپ ذرا وہ کر دیجیے گا، آپ کی نوازش ہوگی۔ نہیں یقیناً ہم آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور آپ کی رائے بھی کنٹرول روم میں سنی جا چکی ہے، انشاءاللہ اس پر ضرور غور کیا جائے گا، ٹھیک ہے میری بہن؟ جی آپ سبق سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اسم علیہ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اس سے ریپیٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اثم علیہ۔ فلا اثم علیہ۔ اچھا میم کو کھینچنا نہیں ہے، اثم علیہ، اثم علیہ۔ ماشاءاللہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنے پڑھنے کی کوشش کی، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کی رائے پر ضرور غور کیا جائے گا۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ہم آپ ویورز جتنے بھی ہیں، آپ کی رائے کو ہم مقدم کرتے ہیں اور ضرور غور کیا کرتے ہیں۔ ہماری مینجمنٹ اس بات کو مد نظر رکھتی ہے کہ عوام کی ویورز کی رائے کیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سائمہ بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے سائمہ بہن بات کر رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبق کی تیاری کی ہے؟ جی بالکل۔ تو سبق کیسا پڑھیں گی آپ؟ ٹھیک پڑھیں گی؟ انشاءاللہ کوشش کروں گی اچھا پڑھا جائے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے واقعی بہت اچھے انداز میں سبق سنایا، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چکوال سے۔ چکوال سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں جی، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی۔ تو سبق سنائیں گی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اسم علیہ
ان اللہ غفور الرحیم. ماشاءاللہ واقعی آپ نے تیاری بہت اچھی کی ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سبق سنایا، بہت بہت شکریہ. آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کیا، آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا لاؤڈلی آواز میں بات کیجیے گا، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے کون اور کہاں سے؟ جرمنی سے. جرمنی سے بات کر رہی ہیں ہماری بہن، آپ کو جرمنی سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہم ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، تو آپ نے سبق تو سنا ہوگا، پروگرام دیکھا ہوگا. جی. تو ہمیں سبق سنائیں گے؟ جی سنائیے. ضرور. سنائیے. آپ مجھے پڑھا دیں. ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، بالکل پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. لیکن آئندہ ہمیں جوائن کریں گی تو سبق ضرور سنائیں گی آپ ہمیں؟ انشاءاللہ. وعدہ رہا آپ کا؟ ٹھیک ہے. نہیں بالکل گھبرائے نہیں، آپ جب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں تو اطمینان کے ساتھ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اثم فلا اسم علیہ علیہ ان اللہ ان اللہ غفور الرحیم. غفور الرحیم. آپ تو ایسے ہی ڈر رہی ہیں، اپنے ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں سبق سنایا ہے، آئندہ ضرور سنائیے گا ہمیں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے جرمنی سے ہمیں جوائن کیا، آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، شمسہ کنول. کراچی سے اپنی ریگولر کالر شمسہ کنول صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. آپ کے سننے سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی کی. اللہ نہیں رب میں العالمین آپ سے نا یہ بہت کچھ سیکھا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. بہت بہت شکریہ، اور اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اور ناظرین انشاءاللہ اور یقیناً کل ہم اس وقت پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی